کہ وہ اپنی اولاد کو اپنا بالکل جیسے یعنی اولاد سے محبت ایک بڑے کاز کی خاطر ہے. اولاد سے محبت الٹیمیٹ کاز نہیں ہے. اللہ نے اولاد کی جو محبت میرے دل میں ڈالی ہے یہ ایک بڑے کاز کی اسٹرگل کے لیے مجھے میرے اندر ایک کیپیسٹی رکھی ہے مجھے تاکہ میں وہ کام کر سکوں. میں اولاد کی تربیت میں اچھے ٹیمپرامنٹ کا مظاہرہ کروں, ان کو ٹالریٹ کروں, ان کی رسپیکٹ کروں, ان کو مارجن دوں, ان کو انڈرسٹینڈ کروں, ان کی ہر بات کو مطلب ان کے اوپر سخت ہاتھ نہ رکھوں, ان کو جینٹلی ان کو ہینڈل وتھ کیئر کروں. تو یہ پوری کیپیسٹی میرے اندر رب کریم نے رحم اور محبت کی صورت میں رکھی ہے. لیکن اگر اولاد کو میں اپنا اینڈ بنا لیتا ہوں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ ایک وقت آئے گا کہ مائیں عورتیں اپنے آقا کو جنیں گی, یعنی وہ ان کے لیے ایسا ہوگا, اس کو اس طرح فالو کریں گی, یعنی زندگی یعنی جو ان کی رضا ہے وہ میری رضا ہے, جو وہ چاہتے ہیں وہی میں چاہتی ہوں, مطلب سرنڈر کر دیں گے. وہی ہم سب کو یعنی اولاد کی وانٹ تو ہمیں اللہ کی فالو کرنی ہے. بالکل ایسی بات ہے. اور قرآن میں تو یہ بھی آتا ہے کہ ان من ازواجکم و اولادکم فتنہ, ٹھیک ہے, تمہاری بیوی میں اور اولاد میں تمہارے لیے فتنہ ہے. ایک اور جگہ پہ آتا ہے کہ یہ تمہارے لیے تمہارا دشمن ہے. اور یہ یعنی دشمن کس سینس میں کہ اگر یہی محبت آپ کو حرام کمانے پہ فورس کر رہی ہے کہ آپ سودی جاب کر لیں یا آپ 2 نمبری کر کے کچھ بچوں کو اچھے کپڑے پہنا دیں تو یہ دشمن ہے پھر. تو یعنی یہ محبت ڈرائیو کرنی چاہیے جیسے آپ نے کہا. اچھا یہ سلمان بھی ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو آپ نے کہا نا کہ جو انٹینجیبل نیڈز آر مور امپورٹنٹ دین دا ٹینجیبل نیڈز. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بلکہ اس سے پہلے یہ جو بڑا ایک عام طور پہ بات ہے کہ خواتین کہتی ہیں کہ ہماری بیسک نیڈز ان ٹرمز آف ٹینجیبل نیڈز پوری نہیں ہو رہی. لیکن اگر ہسبینڈ بہت زیادہ رسپیکٹ اور لو دینے والا ہے لیکن پھر بھی اس ہائپر کنزیومرزم کی وجہ سے اور کیپٹلزم کی وجہ سے نا ایک سیٹسفیکشن نہیں ہے, بیکاز کانسٹنٹ کمپیئرنگ ہو رہی ہے, کمپیریزن ہو رہا ہے انسٹاگرام پہ اور باقی سوشلز پہ. لیکن اگر ہم اللہ کے نبی کو دیکھیں صلی اللہ علیہ وسلم, آپ ایک گھر سے دوسرے گھر اور تیسرے گھر اور چوتھے پر پورے 9 گھر میں جاتے تھے اور کہتے کوئی ہے کچھ کھانے پینے کے لیے, تو وہاں وہ کہتی تھیں کہ نہیں کچھ نہیں موجود سوائے اسودان کے یعنی کھجور اور پانی کے. لیکن اسٹل وہ اللہ کے نبی کے ساتھ لائل تھیں اور وہ اٹیچ تھیں, مطلب شکایت نہیں کرتی تھیں پرابلی بیکاز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اخلاق تھا, ان کے جو انٹینجیبل نیڈس کا پورا کرنا تھا, دیٹ واز فار مور گریٹر دین دا ٹینجیبل نیڈس. اور آج کل ہمارے پاس کیسز آتے ہیں کہ ٹینجیبل نیڈس تو بھمبار ہے, گاڑی ہے, ڈرائیور ہے, اچھے اسکولز میں جا رہے ہیں بچے, انٹرنیشنل ٹرپس بھی لگ رہے ہیں, بٹ خاتون سیٹسفائیڈ ہی نہیں ہے. سبحان اللہ. پہلے تو وہ جو آیت آپ نے شیئر کی وہ بڑی اہم, اس میں مجھے ایک بات اور ذہن میں آ رہی ہے طه بھائی, مال, اولاد اور تمہاری بیویاں یا تمہارے اسپاؤس اور تمہاری اولاد جو ہے وہ فتنہ ہے. فتنہ مصیبت کے معنی میں نہیں بلکہ ٹرائل کے معنی میں. یہ تمہارا ٹیسٹ پیپر ہے. اولاد اور بیوی یا شوہر تمہارا ٹیسٹ پیپر ہے. یو ول بی یعنی یہ تمہیں ٹیسٹ کیا جائے گا کہ تم ان کے ساتھ کیا معاملہ کرتے ہو اور ان کی محبت میں اس کو بھول تو نہیں جاتے. صحیح. میں ایک بات اکثر غور کرتا ہوں کہ یہ سارے وہ رشتے ہیں جو جائز رشتے ہیں اور جو مطلب سمجھ لیں کہ بہترین, مطلب بیوی اور اولاد جو کہ وہ رشتہ ہے جو شریعہ کی باؤنڈریز کے یا شریعہ کی وجہ سے پیدا ہوا ہے نا, ان کو امتحان کہا گیا. تو جو دوسرے لوگ ہیں وہ امتحان نہیں ہوں گے, وہ کتنا بڑا فتنہ ہوں گے. جو ہماری زندگی میں اور بہت سارے لوگ ہیں, مطلب بیوی اور اولاد کو فتنہ کہا گیا ہے, تو جو باقی سارے لوگ ہیں جن کو ہم فتنہ, مطلب کیا ہمارے ذہن میں آتا ہے کہ یہ بھی میرے لیے ٹرائل ہے, کہ یہ جو مجھے بہت سارے لوگ نظر آ رہے ہیں اور کبھی میں دل اس پہ پھینک رہا ہوں, کبھی دل اس پہ پھینک رہا ہوں. تو یہ مطلب یعنی اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ تمہاری بیوی اور تمہاری اولاد بھی تمہارے لیے فتنہ ہے, تو وہ جو دنیا میں باقی لوگ ہیں وہ کتنا بڑا فتنہ ہوں گے. تو اس کے لیے ہماری جو ذہن ہے اللہ کرے کہ تیار ہو. باقی وہ بالکل ٹھیک ہے, وہ جو ٹینجیبل والی بات ہے نا, اصل